میں آج جن احادیث کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے آیا تھا وہ اسلامی تعلیمات میں سے اسلامی معاشرے میں ایک تو ہے سلام کرنا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ من بدأ بالسلام، جو آدمی سلام سے ابتدا کرتا ہے، بری من الکبر، تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اور سلام کا تتمہ وہ مصافحہ قرار دیا گیا ہے۔ جو حکم ہے وہ سلام کا ہے، اور یہ جو ہاتھ میں لانا ہے یہ سلام کا تتمہ ہے۔ یعنی اگر سلام کیا جائے اور مصافحہ نہ کیا جائے تو اسلام کا جو حکم ہے سلام کا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ مصافحہ کے بھی فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ فرمایا کہ دو مسلمان بھائی جب مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جب الگ ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے الگ ہونے سے اللہ رب العزت دونوں کی مغفرت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا تصافحا، آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے جو کینہ ہوتا ہے، بغض اور عداوت وہ ختم ہوتا ہے۔ اور فرمایا تہادو، ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے دیا کرو، تحابو، اس سے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے، عقیدت بڑھتی ہے۔ مصافحہ کے بعد معانقہ ہے، گلے ملنا، اور اس کے بعد ہے تقبیل، ہاتھوں کو چومنا۔ اصل حکم ہے سلام کا، مصافحہ اس کا تتمہ ہو گیا۔ اس کے اپنے مواقع ہیں، اپنے محل ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر وقت مصافحے پہ لگ جائیں تو بعض اوقات اس میں دقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی جلدی میں ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں، بعض اوقات سلام پر اکتفا کر دینا چاہیے حالات کے مطابق۔ بعض اوقات سلام کے ساتھ مصافحہ بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات سلام کے ساتھ مصافحے کے ساتھ معانقہ بھی اجازت ہے، البتہ معانقہ ہر وقت نہیں کیا جاتا، بلکہ معانقہ ایک آدمی دور سے آ رہا ہے سفر کر کے، یا ایک عرصے کے بعد آپ سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، وہاں معانقہ کیا جائے۔ اور معانقہ کرتے وقت بھی ایسے وقت میں یا ایسے حالات میں کہ جس سے بے دینی کا خطرہ ہو یا کوئی اور خطرہ لاحق ہو، ایسے میں پھر معانقہ سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی نے قمیص نہ پہنی ہوئی ہو تو پھر معانقہ نہ کرے۔ انسان ہے، کام کر رہا ہے اور قمیص اس نے نہیں پہنی ہوئی، اب ایسے میں معانقہ نہ کیا جائے، منع فرمایا گیا ہے، آداب ہیں۔ اور چوتھی چیز تقبیل۔ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے والدہ کے ہاتھ کو چومے تو یہ جائز ہے، اس کے ماتھے کو چومے تو یہ جائز ہے۔ کوئی شاگرد اپنے استاد کے ہاتھ کو چومے جائز طریقے کے مطابق تو یہ جائز ہے۔ اور اولاد کو والدین کی، اور استاد کو شاگردوں کو اپنے استاد کی، اور مریدوں کو اپنے پیر کی، بشرطے کہ پیر ہو۔ پیر ہو، پیر کا معنی ہوتا ہے بزرگ، پیر کا معنی ہوتا ہے ولی اللہ، پیر کا معنی ہوتا ہے دینی اعتبار سے بڑا، پیر کا معنی ہوتا ہے مرشد۔ ہم اور آپ تو ہر ایک کو کہتے ہیں نا کہ یہ میرا
مرشد ہے، یہ میرا ولی ہے، اس کو نہیں کہتے ہیں۔ ولی، مرشد، پیر، مربی یہ سنت پر کامل ہو، سنت کے مطابق ہو تو پھر وہ پیر کہلایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ سنت کے مطابق نہیں، آپ بے شک اس کو پیر کہتے رہیں، وہ پیر نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ کہتے رہیں نا، میرے اور آپ کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں اور آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل جو یہ سب مترادف الفاظ ہیں، شیخ، پیر وغیرہ، تو اگر کوئی مرید اپنے پیر کی اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو درست ہے جی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے اس انداز سے جھکے کہ جس کی وجہ سے وہ جو سجدہ تعظیمی ہے اس کے زمرے میں آ جائے، یہ پھر درست نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپس میں ان کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اگر حضرت فاطمہ موجود ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ اٹھ کے اس سے ملتی اور آپ کے ہاتھوں کو چھوم لیتی۔ اور اسی طریقے سے اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اور حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اس سے ملتے اور اس کے ہاتھوں کو چھوم لیتے۔ تو بیٹا اور بیٹی اور والد کا اس طرح کا تعلق ہے جی، یہ دینی آداب ہیں۔ اور اس طریقے سے ایسے موقع پر دعائیہ کلمات اس کو کہے جائیں جو آپ سے ملتا ہے۔ یہ جو السلام علیکم، یہ الفاظ ہی بھی دعائیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی آپ پہ نازل ہو۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے، میرے طرف سے آپ کو سلامتی ہے، کوئی آپ کو ضرر و تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ دینی تعلیمات کے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔